سر طالبان کے وزارت خارجہ نے اپنے عملے سے کہا ہے کہ کابل میں جو ہندوستان کی امبیسی ہے وہاں پہ 4 روزہ سفارتی کورس ہونے جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے اپنے ڈپلومیٹ سے کہ وہ اس کورس کو جائیں, جا کے اٹینڈ کریں, اس میں شرکت کریں. کیا کہیں گے؟ آلریڈی افغانستان کا رجحان انڈیا کی طرف بہت زیادہ ہے. ان کی آرمی جو ہے وہ انڈیا سے ٹرینڈ ہوتی ہے, ان کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انڈیا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, اور اب ان کے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ بھی انڈین امبیسی سے ٹریننگ لینے جا رہے ہیں. میم بات یہ ہے کہ جس وقت طالبان کی گورنمنٹ یہاں پہ آئی ہے اس نے اشرف غنی کی حکومت کو ٹیک اوور کیا. اس کے بعد تو طالبان کی جو گورنمنٹ تھی وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کے ساتھ جو ہے تعلقات کو بہتر بنائے. بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہاں تک بھی کہا گیا کہ اس ساری گورنمنٹ کو چینج کرنے میں پاکستان کا رول ہے. اور یہاں تک کہ آپ یہ بھی کہہ لیں کہ امریکن نے اس پہ پاکستان پہ بلیم بھی دیا کہ جی پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا ہے. اس کے بعد کافی عرصے تک پاکستان جو ہے طالبان کے ساتھ رہا. لیکن ایک دم جو یہ طالبان اگر انڈیا کی طرف چلا گیا ہے, جبکہ انڈیا اس سے پہلے بالکل بیک اس پہ چلا گیا تھا, بیک پوزیشن پہ, تو اس میں ہمیں بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ آیا جو ہمارے ڈیسیجن میکر ہیں, جو ہماری گورنمنٹس اور اس کے جو بھی ڈیسیجن میکر اسٹیبلشمنٹ ہے, جو بھی اس پہ خاص طور پہ اس پوائنٹس پہ جو دیکھتے ہیں ان کو کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو انڈیا جیسی گورنمنٹ جو کہ اس طالبان کے خلاف تھی وہ آج طالبان ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے اور لا رہا ہے. ڈیفینیٹلی اس میں بہت سی ریزنز ہیں. ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جب تعلقات کو بنانا چاہ رہے ہیں اور ہمارے جو اس کو سیف وے یا کہنا تھوڑا سا بھی پیسج نہیں دینے کو تیار, تو انہوں نے تو کہیں نہ کہیں جانا ہے نا. ان کے بھی سٹیک ہیں, انہوں نے بھی ظاہری بات ہے اپنے ملک کے سروائیولز کے لیے, اپنے اس کے لیے کسی بھی ملک سے دوستانہ تعلقات بنانے ہیں. آپ نہ صرف ان پہ ہم یا ہمارے صرف الزامات ہی لگاتے رہے ہیں, ان کو اس کو سپورٹ نہیں کر رہے کسی بھی اس میں, تو وہ ان کا حق ہے, رائٹ ہے, گورنمنٹ ہے ان کی. پہلے بھی دیکھیں اشرف غنی کی گورنمنٹ میں بھی پاکستان طالبان انڈیا اس کو افغانستان کو سپورٹ کر رہا تھا, تو ایک دم ہی کیا ہوا کہ پورا کا پورا انڈیا آ گیا. کیونکہ سر اس میں ہماری غلطی ہے نا, کچھ ہم نے ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے افغانی جو ہے پاکستان کے خلاف ہو گیا اور ان کا رجحان انڈیا کی طرف بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ایگزیکٹلی بات ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں کوئی جو کسی بھی قسم میں اگر کہہ لیں کہ آپ فنینشلی میٹرز میں آ جائیں یا کسی ڈیولپمنٹ میں میٹرز میں آ جائیں, تو پچھلے 10-15 سال سے انڈیا کی وہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے. ڈیولپمنٹس میں بھی ہے, فنانس کے حوالے سے بھی ہے. ایون کہ اگر آپ جاتے ہیں کہ پچھلے اور ابھی اسٹل ناؤ بھی میرا خیال میں جو ہے پیاز یا جو اس طرح کے کھانے پینے کی چیزیں وہ انڈیا نے اتنی تعداد میں انہیں گندم دی ہے. پہلے پچھلے سال 50,000 ٹن, ابھی کل پرسوں کی بات ہے, کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ 20,000 ٹن اور دی. اس کے بجائے اس کے ساتھ ساتھ 200 کروڑ کے جو ہیں وہ فنڈز بھی انہیں دیے, اور بہت سارے پروجیکٹس انڈیا کے آلریڈی افغانستان میں کام کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ انڈیا اس وقت جو بھی ہے کہ اکنامکلی اسٹیبلٹی کنٹری ہے. پاکستان کو دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو ہے بہت سے جو ہیں گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں افغانستان کے ساتھ نہ صرف تعلقات بہت اچھے رکھنے چاہیے, اور جو کہ آلریڈی پہلے تھے بھی تھے, اور ضروری نہیں کہ ہم بائی فورس یا ہر چیز اپنی مرضی سے منوائیں. وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے جو کچھ ایسے بھی مطالبے ہوتے ہیں جو آپ کو کڑوا گھوٹ جسے کہہ لیں وہ ماننے پڑتے ہیں اور ماننے بھی چاہیے, نہ کہ آپ سارا کو سارا اپنے ایک مخالف یا ریلیورس کو وہ دے دیں. اس وقت افغانستان کے ساتھ ساتھ کیا انڈیا کے ساتھ بھی ہمیں تعلقات بہتر نہیں کرنے چاہیے؟ دیکھیں میم اس وقت تو جو اگر ہم انٹرنیشنل یا اوور آل دیکھیں تو سچویشن ابھی نہیں, ہمیں تو بہت پہلے انڈیا سے تعلق بہتر کرنے چاہیے. نہ صرف انڈیا سے تعلق بہتر کرنے چاہیے بلکہ ہمارے سرکمسٹانسز میں جتنے بھی ہمارے ہمسایہ اسپیشلی ایران ہے, چائنا کے ساتھ ہی ایک ہمارے تعلق ہی اچھا ہے نا, وہ بھی بہتر ہے. وہ بھی ایک کہہ لیں کہ مفاد کی فائدہ ہے. ایک سائڈ پہ انڈیا ہے, ایک سائڈ پہ اگر ہم اپنے ویسٹرن سائڈ پہ جائیں تو افغانستان اور ایران ہے. اگر ہم سب سے بگاڑ لیں گے تو ہم کیسے رہیں گے؟ ہر صورت میں تعلق کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے. ہم ان میں سے کسی کنٹری کے ساتھ بھی ٹریڈ نہیں کر رہے جن کے بارڈرز ہمارے ساتھ لگتے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کا سب سے بڑا فلا بیک ہے. بالکل آپ نے کویسچن پوچھ لیا, میں اسی اس پہ آ رہا تھا کہ دیکھیں نہ صرف ہمیں ان سے ٹریڈ کرنے چاہیے, ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ پیٹرول جو ہے ہم اس کے شپ کے ذریعے یا ویسے اس کے لیے آ رہے ہیں, اس میں ہمیں فریٹ بھی پڑتا ہے. دوسرے ہم اپنے ہمسایہ ملک جو ایران ہے جس سے دوسرے ملک اسمگل کے ذریعے بھی لے رہے ہیں, ایون کہ انڈیا لے رہے ہے اور دوسرے وہ لے رہے ہیں, ان سے نہیں لے رہے. جو وہاں کے ہم صرف ایک پائپ لائن یا وہاں پہ ریفائنری ہمارے بارڈرز کے ساتھ نزدیک ہے, اور اس میں ہمارا کتنا زیادہ ایکسپینسو بچے گا اور دوسری چیزیں. اور ہمیں آپ نے بات کی گیس پائپ لائن کی, تو ایران کے ساتھ جو ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا, ایک پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کرنا تھا, ایران اور پاکستان گیس پائپ لائن, وہ بھی بیچ میں پھنسا ہوا ہے. ایران نے تو اپنی پائپ لائن بچھا دی لیکن ہم تو وہ بھی نہیں کر سکے. اس میں میم یہ بھی ایک انٹرنیشنلی گیم بھی ہے. کچھ ہمارے جنہوں نے وہ ڈیسیجن کیا ہے یا سائن کیا ہے اس میں بھی بہت سے فلاز ہیں. اگر آپ اس کو
تھورلی پڑھتے ہیں تھورلی پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں تو یہ بھی ہے کہ انڈیا اس سے بیک آؤٹ کر گیا ہے. پاکستان کا جو سائن کے ساتھ تھا انڈیا پاکستان اور ایران کا جو ایگریمنٹس تھا اس میں پاکستان کو بینیفٹ اسی صورت میں ہے یا وہ ہے کہ اگر انڈیا اس میں رہتا ہے. ادروائز وہ جو ایگریمنٹ ہے وہ بہت مہنگا ہے کیونکہ پاکستان کے قریب ہونے کے باوجود پاکستان نے وہ جس اس پہ کہا ہے کیا ایگریمنٹ وہ مہنگا. اب اگر انڈیا پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پاکستان کو مجبوری اس کے ایگریمنٹ کو کرنا پڑتا ہے تو وہ پھر ہمیں جو ہے گیس وہ جو ہے ایک مہنگی پڑے گی. جب وہ گیس کا جو اس کا ہمیں کہہ لیں وہ مہنگا وہ پڑے گا تو یہاں پہ پھر ایک پولیٹیکلی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ پہلے ہی لوگ تیار ہوتے ہیں پولیٹیکلی ایشو بن جائے گا. اور جو لوگ نہیں چاہتے اس چیز کو انہوں نے اس چیز کو نہ صرف ہائی لائٹ کرنا ہے ریز کرنا ہے اور بلکہ مجھے لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں یہ اتنا زیادہ ایشو آپ دیکھیں گے کہ بنے گا کہ لو جی وہ فلاں نے یہ کر دیا اس نے کر دیا. کوئی میں آپ کی اس بات کا جواب ایسے دینا چاہوں گی. آپ کو یاد ہوگا کہ یوکرین اور رشیا کی وار کے بعد امریکہ نے انڈیا کو منع کیا کہ آپ رشیا سے تیل نہیں خریدیں گے, خام تیل نہیں خریدیں گے, لیکن انڈیا نے امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا اور کہا کہ ہم وہی کریں گے جو ہماری عوام کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے بہتر ہے. اور آج تک انڈیا رشیا سے تیل خریدا ہے اور سب سے زیادہ تیل انڈیا نے رشیا سے خریدا ہے. اور پھر ہم اسی اگر سوچ میں پڑے رہیں گے کہ اگر ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں یا اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمارے پولیٹیکل ایشوز کھڑے ہو جائیں گے. جب انڈیا ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی ملک یا جو بھی آدمی یا کوئی بھی بندہ وہ صرف اس طرح کا ڈیسیجن وہی لیتا ہے جو کہ اسٹرانگ اور انڈیپینڈنٹ وہ سوچتا ہے. جب بندہ کسی پر ڈپینڈ کر کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ ڈیسیجن لوں گا تو میرے سے میرا برادر اسلامی ملک میرے سے ناراض ہو جائے گا یا میرے جو پیچھے ان کے پیچھے جو واقع ہیں یہ ہمارے وہ ناراض ہو جائیں گے تو پھر کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لے سکتا. پھر تو سوری ٹو سے کہ ہم پھر ایک غلام قوم ہوئے اور اس طرح تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ مجھے نہیں پتا آپ کس سینس میں غلام کہہ رہے ہیں یا کس اس میں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی غلامی کرتے ہیں اس لیے ہم کوئی بھی اپنا ڈیسیجن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں لے سکتے. دیکھیں میں اگر ہم ہسٹری میں 1949 سے آن ورڈس تو آج تک بہت سے ایسا نہیں ہے کہ ہم سارے جو فیصلے امریکہ کرتے ہیں. ہم نے جب اپنا ایٹم بم کا دھماکہ کیا یا نیوکلس وہ بنایا ہے وہ بھی تو ہم نے امریکہ کی مخالفت میں بنایا ہے نا. صرف بات یہ ہے کہ جس میں ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز کہہ لوں میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں یا جو ہمارے ڈیسیجن میکر ہیں ان کا جس میں مفاد ہے نا وہ اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں ملکی مفاد میں تو ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا, پھر وہ ذاتی مفاد ہیں ان کے, وہ اسی لیے کام کرتے ہیں. اب دیکھیں وہ ایک موقع پہ بن گیا ایٹم بم بن گیا اس کا دھماکہ بھی ہو گیا سارا کوئی, وہ بھی تو ہم نے امریکہ کی بلکہ امریکہ کیا پورے ویسٹرن ورلڈ کی مخالفت کے باوجود کیا ہے نا, اسٹل نہ وہ آج تک کر رہے ہیں ہم اس میں. اس لیے میں اس چیز کو نہیں مانتا بہت حد تک ہم ٹوٹلی وہ کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, ہمارے کرنا نہیں دیا جاتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈر ہے نا یا جتنے بھی ہیں ان کو جب تک آپ ڈیسیجن نہیں نہ کرنے دیں گے ملک نہیں ترقی کر سکتا. پاکستان جو ہے ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, اس کا ایک پارلیمانی نظام ہے اور کسی بھی ملک کی ترقی اس کے نظام کے تحت چل رہی ہوتی ہے. آپ نے اگر اس ملک کو ترقی کرنی ہے سارا کچھ ہے آپ اس نظام کو چلیں. اس میں سے وہ ایک اگر آپ گندم کو وہ اس طرح کسی بھی چکی پہ دیکھتے ہیں نا تو اس میں 3-4 چھاننے لگے ہوتے ہیں چھانا اگر آپ سمجھتی ہیں اسے تو اس میں سے آہستہ آہستہ صفائی ہوتی ہے. یہ کچھ 10-15 سال الیکشنز ہوں گے تو اس میں صفائی میں سے نکلیں گے. انہی میں سے کوئی جو برے لوگ ہیں سارے اچھے نہیں ہیں سارے برے نہیں ہیں. جو برے لوگ ہیں جو کام میں کوئی ٹھیک ہو جائے گا کوئی خراب نکلتا جائے گا, پھر جو اچھے ہیں آہستہ آہستہ آئیں گے. انڈیا میں اگر ہم اسٹیبلٹی دیکھتے ہیں یا پوری دنیا میں تو وہ بھی ایک دم نہیں آئی, ان میں بھی ٹائم لگا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہر 10 سال بعد یہاں پہ ایک اوپر سے کوئی نہ کوئی بندہ پیراشوٹرز آ جاتے ہیں یا وہ خود آ جاتے ہیں یا پیراشوٹرز کے ذریعے جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر آپ امید نہ رکھیں کہ پاکستان کا جو ہے کیونکہ کسی بھی ملک کی ترقی جو ہے وہ اسٹیبلٹی اور کنسسٹنسی سے. ہمارے یہاں پہ اس وقت سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ کنسسٹنسی کے تو ہے ہی نہیں ہے اس وقت, سرٹینٹی نہیں ہے. اتنی زیادہ انسرٹینٹی ہے ملک میں کہ ہر بندہ کو اگلے مرحلے میں نہیں پتا کہ کیا ہو جانا کیا ہے ہونا ہے کیا ہونا ہے. آیا اب اسی وجہ کے الیکشن ہونے نہیں ہونے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو جو ایک بڑا انویسٹر تو ہے ہی ہے جو ایک چھوٹا انویسٹر ہے وہ بھی کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا ہوتا. آپ دیکھیں یہاں پہ کتنے لوگ ہیں آ رہے ہیں پاکستانی نہیں کام کر رہے, باہر والے تو دور کے بات ہے جو یہاں پہ جن کا اسٹیک یہیں پہ ہے وہ نہیں, تو باہر والا کیسے آئے گا؟ باہر والا تو وہیں سے آتا ہے نا جو فارن انویسٹر تو اس وقت آتا ہے یا اس وقت آنا چاہ رہا ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں کے لوکل آبادی یا لوکل لوگوں کو کیا فائدہ ہے. تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی کسی قسم کو, اسپیشلی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. جو بھی آتا ہے صحیح آتا ہے غلط آتا ہے اس کو آنا چاہیے, ووٹ کی طاقت سے آ رہا ہے نا وہ آنا چاہیے لوگوں کو, لوگ اس کا بھگتیں جو ووٹ دے کے آ رہے ہیں.